علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج جو ہے ہم جہاں سے چھوڑے تھے وہاں سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وی پٹ اٹ، ہم نے برنوں کو رکھ دیا۔ وی پٹ اٹ ان ون آف دی گنی بیگس۔ گنی بیگ ایک طرح کا بورا کہتے ہیں۔ گنی بیگس کا مطلب بورا۔ ہم نے برنوں کو بورے میں رکھ دیا۔ وی ہیڈ براؤڈ، مطلب جس بورے کو ہم لائے تھے اس بورے میں ہم نے برنوں کو رکھ دیا۔ اینڈ اور وین آئی گوٹ بیک ٹو بنگلور، اور جب میں بنگلور واپس گیا تو آئی ڈلی کا مطلب مناسب وقت پر۔ آئی ڈلی مناسب وقت پر میں پریزنٹڈ دے دیا اٹ برنوں کو ٹو مائی وائف، میرے بیوی کو۔ مطلب وہ لوگ جب برنوں کو لے کر آ رہے تھے، مطلب یہ جو سلیٹ بیئر ہے اس کو ہم لوگ جو ہے لے کر آئے۔ جب پکڑ لیے تو اس کو ہم نے ایک بورے میں رکھا، اور وہ بورے ہم پہلے ہی لے کر آئے تھے۔ جو بورا ہم لے کر آئے تھے اس میں ہم نے بیئر کا نام ہے برنوں کو رکھ دیا، اور برنوں کو لے کر ہم بنگلور واپس آئے۔ اور بنگلور واپس آنے کے بعد میں نے مناسب وقت پر برنوں کو اپنی بیوی کو دے دیا، ٹھیک ہے۔ شی واز ڈیلائٹڈ، وہ بہت خوش ہو گئی تھی، مطلب اس کی بیوی جب برنوں کو پائی، جب یہ بیئر کو پائی تو بہت خوش ہو گئی۔ شی ایٹ ونس پٹ اے کلرڈ ربن اراؤنڈ اٹس نیک۔ شی ایٹ ونس، جلدی سے۔ ایٹ ونس کا مطلب ہوتا ہے جلدی سے۔ شی، لڑکی نے، اس عورت نے، ایٹ ونس، جلدی سے، پٹ اے کلرڈ ربن کا مطلب فیتا، جیسے 26 جنوری کو لگاتے ہیں نا، وہ سفید کلر کا، ہرے کلر کا اور پھر وائٹ کلر کا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے 3 کلر کے لگاتے ہیں، وہ پورے چیسٹ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کا ایک فیتا، ایک ربن اس کی بیوی برنوں کے گلے پر بھی لگا دی۔ شی، عورت نے، ایٹ ونس، جلدی سے، پٹ اے کلرڈ ربن، الگ الگ کلر کے ربن رکھ دی، اراؤنڈ اٹس نیک، برنوں کے گلے کے قریب، یا تو برنوں کے گلے کے قریب، نزدیک۔ اینڈ آفٹر ڈسکورنگ، جب عورت کو معلوم ہوا، جب اس کی بیوی کو معلوم ہوا، کس کی بیوی کو؟ یہ جو آتھر ہے جو لکھ رہا ہے اس کی بیوی کو جب معلوم ہوا۔ ڈسکور کا مطلب معلوم کرنا، معلوم ہونا۔ دا کب واز اے بوائے، کب کا مطلب ہوتا ہے بھالو، جو مؤنث ہوتا ہے اس کے بچے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کب کہتے ہیں، کب، ٹھیک ہے۔ تو جب بھالو کے بچے کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ ایک بچہ ہے، لڑکی نہیں ہے، مرد ہے، شی کرسٹنڈ اٹ برنو۔ کرسٹن کا مطلب ہوتا ہے، کرسچینٹی میں جو نام رکھتے ہیں اس کو کرسٹن کہتے ہیں، مطلب نام دینا، کرسچن والا نام دینا، ٹھیک ہے۔ کرسٹن کا مطلب ہوتا ہے نام دینا۔ شی کرسٹنڈ اٹ، لڑکی نے، اس عورت نے اس کو نام دیا برنو، اس بیئر کو اس کی عورت نے کیا نام دیا؟ برنو، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کا معنی پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، دیکھو۔ تو یہ جو مصنف ہے، یہ مصنف بنگلور جاتا ہے، وہاں سے برنوں کو پکڑتا ہے، بیئر کو پکڑتا ہے، اور بیئر کو پکڑنے سے پہلے وہ ایک بورا لے کے جاتا ہے، اس بورے میں برنوں کو رکھتا ہے، اور برنوں کو لے کر ڈائریکٹ بنگلور آتا ہے۔ بنگلور آنے کے بعد مناسب وقت پر برنوں کو اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ بیوی برنوں کو پا کر بہت خوش ہوتی ہے، اور پھر جب بیوی کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا ہے تو اس کا نام، برنوں کا نام کیا اس جانور کو، اس بیئر کو نام دیتی ہے برنو، ٹھیک ہے۔ برنو سون ٹک ٹو ڈرنکنگ ملک فرام اے بوٹل۔ جیسے ہی ہم نے برنوں کو بورے سے باہر نکالا اور اس کو گھر میں رکھا تو برنو جلدی سے شروع کر دیا، ٹو ڈرنکنگ ملک، دودھ پینا شروع کر دیا، فرام اے بوٹل، ایک بوٹل سے۔ مطلب جیسے ہی ہم نے برنوں کو بورے سے نکالا اور باہر رکھا، اس وقت وہاں پر ایک بوٹل میں دودھ رکھا ہوا تھا، اس بوٹل میں سے برنو دودھ پینے لگا۔ اٹ واز بٹ اے اسٹیپ فردر، اٹ واز کا مطلب وہ دودھ پی رہا تھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں وہ کھا سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے میں لکھ سکتا ہوں، تو میں لکھ سکتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پڑھ سکتا ہوں،
لکھ بھی سکتا ہوں پڑھ بھی سکتا ہوں نا، تو لکھنے کے ساتھ ساتھ میں پڑھ بھی سکتا ہوں. اسی طرح برنو پینے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں کھا سکتا تھا. بٹ اے اسٹیپ فردر مطلب ایک قدم اور بھی آگے. اے اسٹیپ فردر مطلب ایک قدم اور آگے کا مطلب کہ وہ پی بھی سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیز کھا بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ اور ود ان اے فیو ڈیز اور چند دن کے اندر ہی، چند دن کے بھیتر ہی اسٹارٹیڈ ایٹنگ وہ کھانا شروع کر دیا، اینڈ ڈرنکنگ اور پینا شروع کر دیا، ایوری تھنگ ایلس مطلب دودھ کے علاوہ جو بھی چیز تھے وہ ساری چیز، مطلب دودھ تو پہلے پی رہا ہے، اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ ساری چیز کو بھی کھانا اور پینا شروع کر دیا. اینڈ ایوری تھنگ از رائٹ ورڈ. یہاں پر بولے کہ ایوری تھنگ ایلس بولے نا، تو وہاں پر ایوری تھنگ جو بولے ہیں وہ استعمال کرنا یہاں پر ٹھیک رہے گا. کیوں؟ اینڈ ایوری تھنگ از دا رائٹ ورڈ. یہاں پر برنوں کے لیے یہ بولنا کہ برنا ہر چیز کھانے لگا، تو ایوری تھنگ کا یوز کرنا برنوں کے لیے وہ بہت صحیح ہے. کیوں؟ فور ہی ایٹ پورڈج. پورڈج کا مطلب ہوتا ہے کھانے کی چیز ہے کہ جس کو دلیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دلیا. تو فور ہی ایٹ پورڈج، وہ پہلے دلیا کھایا. میڈ فرام اینی گریڈینٹ. اور یہ پورڈج جو ہے ناشتے میں کھاتے، ناشتے میں کھانے کی چیز ہے. تو کسی بھی چیز، انگریڈینٹ کا مطلب چیز اور اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے عنصر. یہاں پر اس کا معنی ہے چیز. کسی بھی چیز سے بنائے گئے پورڈج کو ہمارا برنو کھایا. اسی طرح ویجیٹیبلز، سبزی بھی کھایا، فروٹ بھی کھایا، نٹس بولے تو میوہ بھی کھایا، میٹ گوشت بھی کھایا، اسپیشلی پورک کا مطلب کیا ہے؟ جو سور کا گوشت ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیے کتنی ساری چیزیں وہ کھا رہے ہیں. تو اس لیے اس کے بارے میں کیا بولے؟ ایوری تھنگ ایلس. وہ جو ایوری تھنگ بولے برنوں کے لیے کہ برنوں ہر چیز کھانے لگا، اس لیے بولے کہ صحیح میں برنوں ہر چیز کھانے لگا تھا. اگر ہر چیز نہیں کھاتا تو پھر یہ سب چیز بھی نہیں کھاتا. اس نے ہر چیز کھانا اسٹارٹ کر دیا تھا، اس لیے اوتھر نے وہاں پہ کیا بولا ہے؟ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. کری مانے سالن، اینڈ رائس چاول. ریگارڈلیس آف کنڈیمنٹس کا مطلب ہوتا ہے مسالہ. ریگارڈلیس آف بولے تو بے فکر ہو کر. کنڈیمنٹس ابھی مطلب کھانے میں مسالہ زیادہ ہو جاتا تو ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، نہیں تو پھر بہت تیکھا ہو جاتا ہے تو ہم جو ہے نہیں کھاتے ہیں. لیکن یہ جو برنو ہے وہ کسی چیز کے بارے میں سوچتا نہیں ہے، مسالے کے بارے میں نہیں سوچتا ہے. کتنا بھی تیکھا ہو سب کے بارے میں سوچ کر نہیں، بلکہ جو بھی ملتا ہے سب کھانے لگتا ہے. ریگارڈلیس آف بے فکر ہو کر. کنڈیمنٹس مسالہ کے بارے میں بے فکر ہو کر وہ سب چیز کھاتا ہے. اینڈ چلیز مرچ کے بارے میں. اگر ہم مرچا دیکھتے ہیں تو ہم نہیں کھاتے ہیں نا، لیکن یہ جو ہمارا برنو تھا، چاہے وہ مرچا ہو، چاہے مسالہ ہو، چاہے جو بھی چیز ہو، اس کے سامنے جو بھی چیز آتی ہے بے فکر ہو کر سب کھا جاتا ہے. اینڈ بریڈ بھی کھاتا ہے، انڈا بھی کھاتا ہے، چاکلیٹ بھی کھاتا ہے، اور اسی طرح مٹھائیاں بھی کھاتا ہے، پوڈنگ بھی کھاتا ہے، آئس کریم بھی کھاتا ہے. مطلب جتنی بھی چیزیں اس کے سامنے آتی بے فکر ہو کر سب کو کھا جاتا. اس طرح نہیں کہ مرچا دیکھ لیا تو نہیں کھائے گا، یا تو بہت زیادہ مسالہ دیکھ لیا تو نہیں کھائے گا، اس طرح نہیں، بلکہ بے فکر ہو کر جو بھی چیزیں اس کے سامنے آتی سب کھا جاتا. آس فور ڈرنک، جیسے کہ اب یہ تو کھانے کے بارے میں بتایا. ٹھیک ہے. یہ پہلے بھی جو بتائیں یہ کھانے کے بارے میں بتایا. اب کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ پینے کے بارے میں. ٹھیک ہے. فور ہی ایٹ، پہلے کیا بتایا؟ کھانے کے بارے میں. آس فور ڈرنک، اب کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ پینے کے بارے میں. اب پینے میں کیا کیا پیتا تھا وہ؟ دودھ پیتا تھا، چائے پیتا تھا، کافی پیتا تھا، لیم جوس مطلب کیا بولتے ہیں؟ لیمن کو کیا کہتے ہیں؟ نیمبو کا جوس پیتا ہے. اور پھر ایریٹڈ واٹر کا مطلب کیا ہے؟ ایسا پانی جس میں ہوا رہتا ہے، مطلب بہت پرانا پانی رہتا ہے جس میں پانی ہوا چلے جاتا ہے نا. مطلب اگر ہم بوٹل میں رکھ دیتے ہیں اور بہت دن اس میں ہم پانی نہیں پیتے ہیں تو سفید ایک طرح ایک چیز دکھائی دیتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے بہت دن کا جو پانی رکھے رہتا ہے اس کو ایریٹڈ واٹر کہتے ہیں. تو وہ بھی پیا. اور پھر بٹر ملک، جھاج بھی پیتا ہے. اور بیئر کیا بولتے ہیں اس کو؟ شراب بھی پیتا ہے. الکوہولک لیکور مطلب
بیئر بولے تو بہت طرح کی بیئر ہے، مطلب جس میں نشہ نہیں ہوتا ہے۔ الکوہولک بیئر، الکوہولک لیکور بولے تو جس میں نشہ ہوتا ہے، مطلب جس میں الکوہل ہوتا ہے، الکوہل ہوتا ہے، وہ والا شراب بھی پیتا ہے۔ اینڈ ان فیکٹ، اور حقیقت میں، اینی تھنگ لیکوڈ، یعنی جو بھی مائی چیز، جو بھی پانی والی چیز اس کو ملتا سب پی جاتا، ٹھیک ہے۔ اٹ آل وینٹ ڈاؤن وتھ ریلیش، ریلیش کا مطلب ہوتا ہے مزے لے کر کھانا یا پینا۔ اٹ آل یعنی جو ابھی اوپر کھانے پینے کی چیز بتائے وہ ساری چیز، وینٹ ڈاؤن مطلب نیچے جانا، نیچے جانے کا مطلب یہاں مطلب ہے پیٹ میں جانا۔ اٹ آل وینٹ، یہ ساری چیزیں پیٹ میں گئی، وتھ ریلیش بہت مزے کے ساتھ، برنوں کے پیٹ میں گئی یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ The bear became very attached to our two Alsatian dogs. The bear became very attached. ہم سے بہت مل گیا۔ The bear became، اور پھر یہ جو برنو تھا وہ ہو گیا very attached، مل گیا to our two Alsatian dogs، یعنی برنوں کے ساتھ ساتھ یہ جو اودر ہے اس کے گھر میں السیٹین ڈاگس ہے۔ السیٹین ڈاگس یہ جرمنی کے ڈاگس ہے، یعنی جو جرمن میں جو ڈاگس پائے جاتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ السیٹین ڈاگس کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو عام کتے ہوتے ہیں ان سے تھوڑے بڑے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا بیئر ہے وہ بیئر مصنف کے گھر پہ جو کتے تھے، 2 کتے، اس سے بھی بہت زیادہ مل گیا، مطلب لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، دوستی ہو گئی ان دونوں کی۔ اٹیچ کا مطلب ملنا، وابستہ ہونا، تعلق ہو جانا۔ یہ برنوں کے درمیان اور 2 کتے جو مصنف کے گھر پہ ہیں ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ دوستی ہو گئی اور بہت زیادہ تعلق پیدا ہو گیا۔ اینڈ اس طرح کتے اور ٹو آل چلڈرن آف ٹیننٹس، ٹیننٹ مطلب، ٹیننٹس کا مطلب ہوتا ہے جو کرایہ دے کر رہتے ہیں، ان لوگ کو ٹیننٹس رہتے ہیں۔ اینڈ ٹو آل چلڈرن آف ٹیننٹس لیونگ ان آور بنگلو، ہمارے بنگلو میں جو لوگ کرایہ دے کے رہتے تھے ان کے بچوں سے بھی یہ برنو بہت زیادہ مل گیا، دوست بن گیا، بہت زیادہ وابستہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اینڈ اور ٹو آل دا چلڈرن آف ٹیننٹس لیونگ ان آور بنگلو، ہمارے بنگلو میں جو لوگ کرایہ دے کے رہتے تھے ان کے بچوں سے بھی ہمارا برنو بہت زیادہ مل گیا۔ اور پھر اس کے بعد کہ ہی واز لیفٹ کوائٹ فری، اور پھر یہ جو برنو ہے اس کو بہت زیادہ فری چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ہی واز لیفٹ کوائٹ فری ان ہیز ینگر ڈیز، جب وہ چھوٹا تھا ان دنوں میں، جب یہ برنو چھوٹا تھا تو وہ جب چھوٹا تھا اس کو بہت زیادہ فری چھوڑ دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ادھر ادھر گھومے۔ اینڈ اسپینڈ ہز ٹائم ان ہز پلینگ، اور پھر یہ اس کو اس لیے چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنا ٹائم کھیل کود میں پاس کر دے، کھیل کود میں ختم کر دے، خرچ کر دے۔ اسپینڈ ہز ٹائم ان پلینگ، رننگ انٹو دا کچن اینڈ گوئنگ ٹو سلیپ ان آور بیڈس، تو اب وہ اگر اس کو جب فری چھوڑتے تو وہ کیا کرتا، کھیلتا تھا اور پھر کچن میں دوڑ لگاتا تھا، اور پھر اسی طرح ہمارے بیڈ پہ جا کے سو جاتا تھا، کیونکہ ہم اس کو فری چھوڑ دیے، ٹھیک ہے۔ جب وہ چھوٹا تھا تو ہم اس کو فری چھوڑ دیے، جب وہ چھوٹا تھا تو ہم اس کو فری چھوڑتے تھے، تو فری چھوڑنے کے وقت وہ کیا کرتا تھا، دوڑ کر کھیل کر اپنا ٹائم اسپینڈ کرتا، کھیل کر اپنا ٹائم خرچ کرتا، اسی طرح کچن میں بھاگ کر اپنا ٹائم پاس کرتا، اور پھر کبھی کبھی ہمارے بیڈ پہ جا کے سو جاتا تھا۔ On one day an accident befell to him، ایک دن کیا ہوا، ایک حادثہ واقع ہو گیا، اس کے اوپر ایک حادثہ واقع ہوا۔ ون ڈے، ایک دن، an accident، ایک حادثہ، befell him، ان کے اوپر واقع ہو گیا، برنوں کے اوپر ایک حادثہ واقع ہو گیا۔ اب وہ حادثہ کیا ہے آگے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ I put down poison، میں نے ایک زہر نیچے رکھ دیا، وہ زہر کا نام کیا ہے، بیریم کاربونیٹ، میں نے ایک زہر کو نیچے رکھا جس کا نام کیا ہے، بیریم کاربونیٹ۔ کیوں نیچے رکھا، ٹو کل دا ریٹس اینڈ مائس، چوہے کو، ریٹس بولے تو جو مطلب گھروں میں رہنے والے چوہے رہتے ہیں وہ، اور مائس بولے تو جنگلی چوہا، تو جنگلی چوہوں اور گھر میں رہنے والے چوہوں کو مارنے کے لیے میں نے ایک زہر اپنے گھر میں رکھ دیا۔ I put down poison to kill the rats and mice that had got into my library، ٹھیک ہے۔ تو یہ چوہے جو میرے لائبریری میں گھس گئے تھے، میرے لائبریری میں آ گئے تھے، ان کو مارنے کے لیے میں نے پوائزن، ایک زہر رکھ دیا تھا۔
برنو انٹرڈ دا لائبریری، کہاں رکھا تھا؟ لائبریری میں رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ پوائزن کہاں رکھا گیا؟ مصنف نے چوہے کو مارنے کے لیے اپنے لائبریری میں ایک زہر رکھ دیا، تو اسی لائبریری میں برنو بھی داخل ہو گیا۔ برنو انٹرڈ دا لائبریری، برنو بھی اسی لائبریری میں داخل ہو گیا۔ کون سی لائبریری میں؟ جہاں پر پوائزن رکھا ہوا، کس کو مارنے کے لیے؟ چوہوں کو مارنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جہاں پر زہر رکھا تو وہیں پر برنو بھی چلا گیا۔ ایز ہی آفن ڈیڈ، جیسے کہ برنو ہمیشہ ادھر کے لائبریری میں جاتے رہتا ہے، مطلب ہمیشہ جو ہے مصنف کے لائبریری میں جاتے رہتا، اسی طرح آج بھی برنو ان کے لائبریری میں گیا۔ اینڈ ہی ایڈ سم آف پوائزن، اور پھر برنو چند زہر کے چند حصے کو کھا لیا، مطلب یہ پوائزن جو چوہوں کو مارنے کے لیے رکھا تھا مصنف، اسی زہر میں سے تھوڑا سا زہر کون کھا لیا؟ ہمارا برنو بھی کھا لیا۔ پیرالائز سیٹ انٹو دا ایکسٹینٹ، مطلب جب وہ کھا لیا تو وہ کیا ہو گیا؟ پیرالائز ہو گیا چند حد تک۔ ایکسٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے حد، اور پھر سیٹ ان کا مطلب ہے، سیٹ ان کا مطلب ساحل مطلب شور میں جو ہوا ہوتا ہے، سمندر کے ساحل پر جو ہوا ہوتی ہے، اس ہوا کے ساتھ چلنے کو سیٹ ان کہتے ہیں۔ تو یہاں پر سیٹ ان کا مطلب کیا ہے؟ شروع ہو جانا یا تو واقع ہو جانا۔ تو چند حد تک ہمارے برنے کو پیرالائز ہو جاتا ہے۔ دیٹ ہی could not stand on his feet، یعنی اتنا زیادہ کھا لیا تھا کہ زہر کی وجہ سے وہ اپنے قدم پر یا تو اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہو پاتا تھا، اپنے قدم پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ بٹ ہی dragged himself on his stump to my wife، لیکن وہ کھڑا نہیں ہو پاتا تھا، لیکن اپنے آپ کو وہ اپنے گھٹنوں پر گھسیٹ کر اب میرے بیوی کے پاس گیا۔ بٹ لیکن ہی dragged himself، اس نے اپنے آپ کو کھینچا on his stump، اپنے گھٹنوں پر to my wife، میرے بیوی تک، مطلب اپنے گھٹنوں پر گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو میری بیوی تک لے گیا۔ Who called me، جس نے مجھ کو بلایا۔ Who called me کا مطلب کیا ہے؟ میری بیوی نے مجھ کو بلایا۔ جب برنو اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا اس کی بیوی کے پاس لے گیا تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو بلایا۔ I guessed، میں نے سوچا what had happened، میں سوچ رہا تھا کہ برنو کو کیا ہوا ہوگا، تو اس کو معلوم پڑا کہ برنو کیا ہے؟ زہر کھا لیا ہے۔ Off I rushed in the car to the vet's residence، میں جلدی سے گھر سے باہر نکلا اور پھر کار میں بیٹھا اور پھر ویٹس ریسیڈنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریسیڈنٹس کا مطلب ہوتا ہے گھر، ویٹس کا مطلب ہوتا ہے جو جانور کا علاج کرنے والا سرجن ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ویٹ، اصل میں ویٹنری ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کا شارٹ فارم یوز کیا گیا ہے ویٹ۔ تو جلدی سے میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں اور کار میں برنو کو بٹھاتا ہوں اور برنو کو لے کر کہاں جاتا ہوں؟ جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہوں، جانوروں کے ڈاکٹر کے گھر کے پاس جاتا ہوں۔ ایک کیس آف پوائزن، اب جب ڈاکٹر کے گھر پہ پہنچ گیا تو یہ ہمارا جو آدھر ہے، ہمارا جو مصنف ہے، وہ ڈاکٹر کو بتا رہا ہے کہ یہ کیس کہ زہر کا ایک کیس ہے، ایک کیس آف پوائزن، یہ ایک زہر کا کیس ہے۔ ٹیم بیئر، یہ ایک پالتو جانور تھا جس نے میرے گھر میں ایک زہر کھا لیا ہے، بیریم کاربونیٹ، اور وہ جو زہر کھایا ہے اس زہر کا نام کیا ہے؟ کاربونیٹ ہے۔ واٹ ٹو ڈو، اب یہ زہر کھا لیا ہے اے ڈاکٹر، یہ میرا جو برنو ہے وہ ڈاکٹر صاحب برنو نے زہر کھا لیا ہے، اس لیے ابھی میں کیا کروں؟ واٹ ٹو ڈو، کیا کروں میں؟ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ آؤٹ کیم ہز میڈیکل بکس، ڈاکٹر اپنے میڈیکل بک کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے۔ اینڈ اے فیورش ریفرنس ٹو انڈیکس بگین، اور پھر اس کا منہ لال رہتا ہے اور بولتا ہے، ڈاکٹر کا منہ لال رہتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے کتے کو بخار جیسا ہو گیا ہے۔ اور پھر یہ جو مصنف ہے اس سے پوچھتا ہے واٹ پوائزن ڈڈ یو سے، کون سا زہر بتایا تم نے؟ یہ جو ڈاکٹر ہے وہ ہمارے مصنف سے پوچھ رہا ہے کہ برنو کو تم نے کون سا زہر کھلایا ہے سر؟ تو بتا رہے بیریم کاربونیٹ، میں نے کون سا زہر کھلایا ہے؟ بیریم کاربونیٹ، یہ برنو کھا لیا ہے۔ او یس، بیریم سالٹ، مطلب بول رہے ہیں تم نے اس کو بیریم کاربونیٹ کھلا دیا ہے، بیریم سالٹ، بیریم کاربونیٹ،
सिम्टम्स, अगर तुम बैरियम कार्बोनेट अगर किसी को खिलाओगे तो उसकी निशानियाँ, मतलब उसके बॉडी में क्या क्या होगा वो सारी चीज़ बता रहे हैं। अगर खिलाओगे तो वो पैरालाइज हो जाएगा, मतलब उसके हाथ पांव काम नहीं करेंगे, और फिर बहुत ज़्यादा उसकी ट्रीटमेंट मतलब इलाज करना पड़ेगा, और बहुत सारा उसको इंजेक्शन भी देना पड़ेगा। जस्ट ए मिनट, डॉक्टर ने कहा, थोड़ी देर वेट करो सर। आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन, मैं अपने सुई और मेडिसिन लेकर आता हूँ, और इसको लगाना पड़ेगा तभी ये तुम्हारा बर्नो ठीक होगा, वरना ठीक नहीं होगा। ए डैश बैक टू द कार, अब आने के बाद वो पूरा सुई वगैरह लगाता है। फिर क्या करता है, ए डैश बैक टू द कार, डैश का मतलब होता है सफ़र करना, जल्दी सफ़र करना। जब इसको सुई वगैरह लग गया तो जल्दी से ये सफ़र करना स्टार्ट करता है। डैश बैक का मतलब क्या है, जल्दी से बर्नों को अपने कार में रखता है और निकल जाता है। ये लगाने के बाद, सिरिंज लगाने के बाद भी बर्नो स्टिल फ्लॉन्डरिंग का माना है स्ट्रगलिंग टू मूव, मतलब चलने की कोशिश कर रहा है। बर्नो अभी भी चलने की कोशिश कर रहा है। अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, अपने घुटनों के बल पर चलने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये सिरिंज लगाने से अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, बल्कि ये तेज़ी के साथ कमज़ोर होते जा रहा है, बहुत तेज़ी के साथ कमज़ोर हो रहा है। सिरिंज लगाने के बावजूद भी, सिरिंज वगैरह जब लेने के लिए गया था उस वक्त हमारा जो बर्नो था वो बहुत तेज़ी के साथ कमज़ोर हो रहा था। फिर उल्टी करने लगता है, फिर बहुत भारी सांस लेता है, और फिर फ्लैंक का मतलब जमाही लेना, फ्लैंक का मतलब क्या होता है, जमाही लेना। एंड गैपिंग माउथ्स, फ्लैंक का मतलब होता है उलझन, फ्लैंक का मतलब क्या होता है, उलझन, मतलब कभी उसको उल्टी आती है, कभी वो सांस लेने में बहुत परेशानी होती है, कभी उसको उलझन होती है, किसको, बर्नों को, और फिर कभी वो गैपिंग माउथ बोले तो जमाही लेते हैं। ठीक है, इतना आज काफ़ी है, और फिर माना वगैरह सब लोग लिखकर अच्छी तरह पढ़कर आना है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला।